اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. امید ہے لاسٹ پروگرام بہت پسند آیا ہو آپ سب کو، اور ہم لوگوں نے جو معرفت کی باتیں کری تھی، خود بطور میرے لیے بھی بہت ہی ایک فیض کی مانند تھی، اور مجھے بھی بہت آپ سب کے ساتھ میں بھی فیضیاب ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کو انشاءاللہ برقرار رکھے اور قائم و دائم رکھے، ہمیں استقامت دے اس کے اوپر انشاءاللہ، کیونکہ استقامت ہی سب سے بڑی کامیابی کی چابی ہے. ہم لوگوں نے کچھ لفظوں کو بار بار استعمال کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جمال و کمال، اور ایسے بہترین الفاظ ہیں. کہاں ممکن ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر سکے؟ کہاں ہے وہ زبان، کہاں ہے وہ نالج، کہاں ہے وہ ہارٹ، کہاں ہے وہ کسی قسم کا بھی علوم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ریل تعریف کر سکے ان الفاظوں کے ساتھ؟ ناممکن ہے. کیوں؟ علماً اس کو سمجھتے ہیں. کیونکہ فرض کریں، تصور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اگزامپل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مجھے ہر انسان کو آدھے پاؤنڈ کی نالج ہر انسان کو اگر دیے، تو اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 7 بلین پلس انسان اوپر موجود ہیں. ان سب کو اگر جمع کر لیں تو ملینز اینڈ ملینز اور ٹنز کی نالج جمع ہوتی ہے. آگے بڑھیں، اگر یہ تو صرف انسانوں کا حال ہے، اگر چرند پرند حیوانات کی نالج جو شعور ان کے اندر ڈالا ہے وہ جمع کریں تو وہ بھی ایک اسٹیگرنگ اماؤنٹ بن جائے گی. اور آگے چلیں، جتنے بھی اور پلانٹس، شیاطین کے پلانٹس، شیاطین کی کریچرز، ملائک اس کے اندر آ گئے. ایک حدیث مبارک میں آیا کہ جو ملائک صبح اترتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزار پر مدینہ منورہ پہ، اور جب وہ واپس جاتے تو ان کی واپسی کبھی دوبارہ نہیں ہوتی، ان کی باری کبھی نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلقت انلمیٹڈ. ان کی نالج بھی اگر انسان لے لے تو تمام کے تمام ملا کے، دوسرے لفظوں میں کہنا یہ چاہیے کہ ان تمام نالج کے اندر اگر مجھ سے کوئی کہے کہ اپنی نالج جا کے ڈھونڈو، کوئی معنی نہیں رکھتی. تو کہاں کا بیان کرنا، کہاں سے وہ زبان لانا، کہاں سے وہ معرفت لانا، امپاسبل. دوسرے لفظوں میں انسان بذات خود کہے گا کہ میں 0+0، بس انسان ختم بالکل. تو اس لحاظ سے اس لیے جب ایک واقعہ قرآن ذبشان کے اندر بھی آیا جو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو ایک چڑیا آ کے بیٹھی باقاعدہ، اور اس نے سمندر کے اندر سے تھوڑا سا پانی لیا اور لے کے اڑ گئی. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ چڑیا اس وقت کتنا پانی اپنی چونچ بھر کے لے کے گئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، خضر علیہ السلام کیا مطلب اوشن کی مقابلے میں تو اس کی چونچ میں تو ایک قطرہ کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کی مانند ایک لحاظ سے. تو انہوں نے کہا اسی طرح سے تمام دنیا کی نالج اگر جمع کر لی جائے تو ایک قطرے کی مانند کی بھی برابر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نالج کے برابر نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. تو ہم اس ذات کی معرفت کی بات کر رہے ہیں، ہم اس خالق، اس باری المصور جل جلالہ کی معرفت کی بات کر رہے ہیں، جس کا کہنا چاہیے جس نے ہماری بناوٹ، ہمارا انگریڈینٹ، ہمارا ڈی این اے ایسا بنایا ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں، ہم اس کی معرفت حاصل کریں. اور اس کے کچھ پہلو آگے بھی بیان ہوں گے. شروع میں ہم نے تعارفی طور پہ بیان کر دی تھی. اس کا ایک کمپوننٹ ہے روح، قلب، اور ان تمام اجزاء کے ذریعے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علماً ان تمام علوم کو سے فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب کرے. آمین. تو آج انشاءاللہ ایک کانسیپٹ کے اوپر نظر کرتے ہیں اور چلتے ہیں اس کی طرف کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کیوں کہا ہے. اور تمام علماء کرام کی جو کتابیں ہیں اور احادیث کا نچوڑ کہنا چاہیے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور حاصل کیا، وہ یہ کہ دو طرف اشارہ ہے.
اور آج ہم ایک پہلو لے کے آگے بڑھیں گے. ایک تو انسان کہتے ہیں کہ انسان لفظ نکلا ہے اناسا سے کہ بھول جانے والی شخصیت, اور ایک لفظ انسان کا جو ورڈ ڈرائیو ہوا ہے وہ ہوا ہے انس, انسیت سے, جس کہ وہ ایسی مخلوق جو کہ اگر کسی بھی چیز سے کنیکٹ ہو, اگر کسی بھی چیز سے کنیکٹ ہو تو اس کو انسیت پیدا ہو جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں کہ اگر انسان اپنی کسی بھی چیز کے ساتھ ڈائریکٹلی ان ٹچ میں ہو یا انڈائریکٹلی طور پہ ان ٹچ پہ ہو. فار ایگزامپل اگر میرے پاس کوئی سیل فون ہے, میں نے برانڈ نیو خریدا, آہستہ آہستہ وہ میرے ساتھ رہا, تو مجھے ایک خاص اس سے ایک انسیت پیدا ہو جائے گی, ہے وہ بے جان سی چیز. اور اگر کچھ مہینوں سالوں استعمال کرنے کے بعد وہ اچانک سے ایک دم سے گم ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو انسیت بیان کر رہے ہیں, تو ایک دم سے میں اداس ہو جاؤں گا, ایک دم سے میری تمام کی تمام خوشی غمی میں بدل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ میرا ایک پہلو تھا جو کہ وہ اس سیل فون کے ساتھ ایک انسیت پیدا ہو گئی تھی. اسی طرح ایکچولی مجھے ایک دم سے ذہن میں آیا, میرے یہاں پہ ایک دوست ہوتا تھا, ان کے والد صاحب تھے, ان کے پاس سے بہت خوبصورت طوطا تھا, ٹھیک ہے, اور آنا جانا تھا میرا, مجھے جانتے ہیں اچھی طرح. تو ایک دن پتہ لگا کہ والد صاحب نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا, بہت اداس اور غروئی بھی بکا تھا. تو میں نے دوست سے پوچھا, میں نے کہا کیا ہو گیا, سب خیریت ہو؟ کہہ رہے یار والد صاحب بہت اداس ہیں, بہت رو رہے ہیں باقاعدہ, اور کمرے سے پورے دن ہو گیا باہر نہیں نکلے, کھانا بھی نہیں کھایا. میں کیوں؟ کہہ رہے کیونکہ ان کا طوطا مر گیا, طوطا مر گیا, کیونکہ طوطے کے ساتھ سالوں انہیں انسیت ہو گئی تھی. یہ ہے انسان, انس. آگے میں بتاتا ہوں یہ بیان کیوں کر رہا ہوں میں. یہ تو پروف ہو گئی یہ چیز کہ انسان اگر خواہ وہ لیونگ چیز ہو یا نان لیونگ ہو, یہی چیز ہے اہل و اقارب ہو گئے, اپنے بیوی بچے بہن بھائی لوگ جن کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے اس کو انسیت ہو جاتی ہے. جب انسیت ہو جاتی ہے تو انسان اس کے اندر مطلب ایک ریلیشن شپ انسان کی پیدا ہو جاتی ہے, تو انسان آگے بڑھتا ہے, خواہ وہ لیونگ تھنگ ہو یا نان لیونگ تھنگ ہو, خواہ وہ میری پراپرٹی ہو, خواہ وہ کسی قسم کا جانور ہو, کوئی بھی آبجیکٹ اس دنیا کے اندر, کوئی بھی. اور آپ اس طرح کی ہزاروں اگزامپل اپنے سوچ لیں, خواہ وہ کپڑے ہی کیوں نہ ہو, خاص قسم کی شرٹ ہی کیوں نہ ہو, اور مجھے امید آپ انشاءاللہ اور اس قسم کی کافی اگزامپلس آپ کے دل میں آ سکتی ہیں. تو جب تو کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ انسان بنا ہی کہ ہمارے اندر ایک ایسا پہلو پایا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں انسیت. اب یہ چیز اگر ہم نے سمجھ لی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام اس قسم کی چیزوں سے انسان جب ڈیٹیچ ہوتا ہے تو تمام ہیپینس اسی لمحہ اسی وقت ایک دم سے اداسی میں بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ چیز پروف ہو گئی تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے خالق سے بھی جدا ہے. کس لحاظ سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں ڈے 1 کے اندر بنایا تھا اور ہم جب یہاں پر بھی نہیں تھے, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ جب ہم انسان کی شکل میں بھی نہیں تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب سے ایک عہد لیا تھا, الست بربکم, اور ہم اس جگہ پہ رہے تھے, سہے تھے, ہر خوشبو محسوس کری تھی, ہر کوالٹیز ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی. اور پھر جب اس جگہ سے ہم دور ہو گئے تو جب ہمارے اندر یہ ایک انسیت ہے تو وہ جدائی کا لمحہ ہمارے اندر ہیپینس کو ایگنی میں اور ایک سیڈنس کے اندر کیوں نہیں چینج کرتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک جو سب سے بڑی جدائی ہے وہ ہمیں انہیپی کیوں نہیں کرتی؟ اور بہت سارے انسانوں میں تو یہ چیز پائی جاتی ہے, انہیپی ہونا تو دور کی بات ہے, انسان اس کو محسوس بھی نہیں کرتا. کیوں محسوس نہیں کرتا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کی تمام کائنات, حتیٰ یہ کہ تمام یونیورس جو کہ کن فیکون کے بعد کریٹ ہوا ہے, اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا بلو پلانٹ جس کو بولتے ہیں پلانٹ ارتھ, تمام کا تمام
ہماری سروس کے لیے فلک و آسمان و زمین ہر چیز ہماری سروس کے لیے بنائی، اور ہمیں بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے. اس کے باوجود انسان اس کو محسوس نہیں کرتا. ایسا لگتا ہے کہ سیل فون تو موجود ہے مگر وہ کام نہیں کر رہا، ناکارہ ہو گیا ہے. اس کے اندر معرفت کی وہ فیلنگ نہیں رہی جو کہ ڈے ون کے اندر موجود تھی، جبکہ یہ انسیت کا فارمولا بھی پروون ہو گیا میرے اندر، مگر اس کے باوجود میں اس کو سینس بھی نہیں کر پا رہا. جب ہم نے یہ چیز سمجھ لی کہ انسان بنا ہی انسیت سے ہے، اور جب وہ کسی بھی چیز کے ساتھ لگتا ہے تو ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسیت محسوس نہیں ہو رہی تو اس سے انسیت پیدا کرنے کا طور طریقہ جس طرح پہلے پروگرام میں بتایا تھا، اور وہ ہے انسان کہ جب وہ غور و فکر کرے، غور و تفکر کرے، تدبر کرے اپنے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلقت کے اندر، اور خاص کر اگر خلقت کے ساتھ جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الصانع جل جلالہ، المصور جل جلالہ کے ساتھ کنیکٹ ہو اور ان ناموں کو یاد کرے. من احصاها دخل الجنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناموں سے یاد کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. کیوں؟ وہ انرجی اگر زمین پہ رہ کے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اگر کنیکٹ ہو، کیونکہ یاد ہے آپ کو ابھی ہم نے بیان کیا ہے اگر کسی بھی چیز کے ساتھ میں کنیکٹ ہوتا ہوں تو ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے. اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ علماً کنیکٹ ہو جاؤں تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسیت و محبت و عشق دوبارہ میرے قلب کے اندر زندہ ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صبح شام او ایمان والو مجھے یاد کرو. اور ایک جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا آمینو، او ایمان والو ایمان لاؤ دوبارہ. کیا مطلب ہے؟ دوسرے لفظوں میں او ایمان والو جس کے اندر بیٹری ہے اس بیٹری کو دوبارہ چارج کرو، دوبارہ چارج کرو. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. قولوا لا الہ مطلب بولو مجھ سے، بار بار بولو لا الہ الا اللہ تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم وہ معرفت، وہ انسیت واقعی جو کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے تھی اور پیدا ہونی چاہیے ہے، کیونکہ ہمارا ڈی این اے ایسا ہے، وہ پیدا ہو جائے تو انسان پھر وہ انسان ہوگا کہ جس کے قلب کے اندر تقویٰ ہوگا، جس کے قلب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوگا ظاہراً و باطناً. وہ انسان مطلب کہنا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے ذریعے آگے بڑھے گا تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس کے ہاتھ میرے ہاتھ، اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے دیکھے گا، میرے ہاتھوں سے چلے گا. حدیث قدسی ہے اور چلے گا، میننگ وہ سراپا رحمت بن جائے گا، سراپا رحمت. اور وہ لوگ ہیں جس کے سورہ حدید کے اندر جن کے بارے میں آیا کہ جن کو دو نعمتیں میری رحمت سے ملیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ ہے طریقہ معرفت اور انسیت کا فارمولا جو کہ انسان کے اندر بائی برتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو اگر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے ناموں کے ساتھ، اس کی معرفت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تعلیم و تعلم کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت لازمی آسان طریقے سے پیدا ہو جائے گی قلب کے اندر. تو بہترین اور آسان طریقہ لا الہ الا اللہ کا ورد تو اتنا آسان ہے کہ انسان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، اور اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں قلب انسان کا ذکر کے ساتھ آہستہ آہستہ تصفیہ پاتا ہے، اور انسان ایک کہنا چاہیے ایک اعمال صالح انسان بنتا ہے. اور وہ اعمال اگر اس کیفیت، اس انسیت، اس محبت کے ساتھ کیے جائیں تو وہی اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتے ہیں. اور اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اب یہ ایمان یہ عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے. عشق ایسا عشق
کہ باجان بمال و زبان انسان ہر پل ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے، اس کی کریچرز کی خدمت کے لیے حاضر رہتا ہے، جس کو اللہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم بند کیا قرآن کی آیتوں کے اندر کہ ان الصلاۃ والنسک والمحیای والممات للہ رب العالمین. میری نماز، میرا سونا اٹھنا جاگنا، میری زندگی، میری موت، سب کچھ میں نے سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کر دیے. تو یہ ہے ایک کیفیت، ایک ایمان کا جذبہ جو کہ ذکر و فکر سے انسان ایک انسیت کے پہلو سے حاصل کرتا ہے، ہمارے ڈی این اے کے اندر ہے، اور یہ تدریجاً حاصل کرتا ہے انسان، اوور نائٹ تو نہیں ہے انشاءاللہ. اور اس کو انشاءاللہ اور علماً و عملاً کس طرح حاصل کیا جائے وہ اور پروگرامز کے اندر آج ایک تعارفی پروگرام اور انسان کا انسیت کے پہلو سے ہم نے انشاءاللہ بیان کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اور حاصل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم جلد از جلد اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باطنی طور پہ کنیکٹ ہوں گے تو جس طرح 0+0 تھے، مگر یاد رکھیے 0 اگر 1 کے ساتھ مل جائے تو آٹومیٹکلی 10 بن جاتا ہے، وہ 9 کی 9 سیڑھیاں پھلانگ جاتا ہے. انسان بذات 0 مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو کہ واحد الاحد ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو پھر وہ معرفت اس کے جب قلب میں اترے گی اور جس سے وہ فیضیاب ہوگا تو وہ صرف خود ہی مطلب نور حاصل نہیں کرے گا، وہ منور ہو جائے گا اور لوگوں کو اس کہنا چاہیے لائٹ کو پہنچانے کا ذریعہ بنے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس نور کو حاصل کرنے کی اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ مظہر لطفہ حبیبنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. درود شریف کا ورد کثرت سے کیا کیجیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ واحد دعا ہے جو کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ رب العزت سے رد نہیں ہوتی اور نہ ہی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دعا ہی ایسی ہے جس میں ہم خود پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم درود نہیں بھیجتے، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، یا اللہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیج، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھیج رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام درود، تو کس طرح رد ہو سکتی جو کہ وہ چیز وہ درود اور صلوات جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیج رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.